السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، ہمارے بہت سے ساتھی چھپکلی کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں کہ گھروں میں چھپکلیاں ہوتی ہیں، کیا ان کو مارنا ثواب کا کام ہے؟ جیسے گرگٹ کو مارنا ثواب کا کام ہے۔ گرگٹ کے بارے میں تو ہمارے ساتھی جانتے ہیں کہ بھئی گرگٹ کو مارنا ثواب کا کام ہے۔ چھپکلی کے بارے میں کافی کنفیوژن رہتا ہے، تو آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم یہ چھپکلی اور مکڑی کے بارے میں کیا احکام ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک بات یہ سمجھیں، غلط فہمی ہماری یہ نکالیں کہ چھپکلی کوئی الگ جانور ہے، گرگٹ الگ جانور ہے، ایسا نہیں ہے۔ چھپکلی اور گرگٹ ایک ہی جانور کی دو قسمیں ہیں۔ جس طرح گرگٹ کو مارنا ثواب کا کام ہے، اسی طریقے سے چھپکلی کو مارنا بھی ثواب کا کام ہے۔ آپ کہیں گے کہ ایسا کیسے؟ تو تھوڑا اس کو ہم روایتوں سے سمجھتے ہیں۔ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ تعالی۔ بخاری شریف میں ان کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان سے حضرت ام شریک رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، اخبرتہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہا بقتل الاوزاغ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا، یہ حکم دیا کہ وہ اوزاغ کو مار دیا کریں۔ یعنی روایت میں لفظ آیا ہے وزغ کی جمع اوزاغ، یعنی وزغ کا لفظ عربی زبان کا یہ سنگولر ہے اور اس کا پرولر ہے اوزاغ، سنگل وچن بہو وچن۔ اور یہ جو اوزاغ یا وزغ کا جو لفظ ہے یہ گرگٹ کو بھی شامل ہے اور چھپکلی کو بھی شامل ہے۔ وزغ کے معنی اگر آپ کوئی عربک ڈکشنری میں دیکھیں گے تو اس میں آپ کو چھپکلی بھی اس کا معنی ملے گا اور گرگٹ بھی اس کا معنی ملے گا۔ تو پتہ چلا کہ گرگٹ کو جس طرح مارنا ثواب کا کام ہے، چھپکلی کو مارنا بھی ثواب کا کام ہے۔ اس بارے میں مشہور روایت ہے مسلم شریف کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں مسلم شریف میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرگٹ کو یا چھپکلی کو، دونوں میں سے کسی کو بھی، چونکہ وہاں تو عربی زبان میں آپ کو وزغ کا لفظ ملے گا، تو دونوں میں سے کسی کو بھی ایک وار میں مارنا یہ 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہاں بھی ایک حکمت علماء نے لکھی ہے کہ زیادہ وار میں مارنے میں ثواب کم کیوں ہے؟ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ ایک وار میں اگر آپ نے کسی موذی جانور کو مار دیا تو اس کو کم تکلیف ہوگی اور وہ مر جاوے گا۔ اگر آپ اس کو ایک وار کے بجائے 2 3 4 وار میں مارو گے، ایک وار میں آپ نے مارا اس کی دم کٹ گئی، دوسرے وار میں مارا اس کی آنکھ پھوٹی یا کچھ اور ہوا، تو اس میں جانور کو تکلیف زیادہ ہو رہی ہے، اور تکلیف زیادہ دے کر کسی جانور کو مارنے میں ثواب کم ملتا ہے۔ اس طریقے سے سنن ابن ماجہ، سنن نسائی حدیث کی مشہور کتابیں ہیں، ان میں جو مشہور ایک روایت آپ نے سنی ہوگی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود بادشاہ نے جب آگ میں ڈالا تھا تو اس وقت یہ جو یا تو گرگٹ کہہ لو یا چھپکلی کہہ لو، عربی زبان میں جیسا کبھی بتایا وزغ کا لفظ آیا ہے، تو یہ آگ میں پھونک مار کر آگ کو بھڑکا رہا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس لیے یہ ایک موذی جانور ہے، اور موذی جو جانور ہوتے ہیں ان کو مارنے کی شریعت میں اجازت ہے۔ مکڑی بھی اسی قبیل سے ہے، مکڑی بھی موذی جانور ہے، مکڑی بھی زہریلا جانور ہے۔ بلکہ یہ چھپکلی کے بارے میں آپ کے سامنے میں ایک فتاوی رحیمیہ، ایک فتاوی کی معتبر کتاب ہے، اس کا ایک فتویٰ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، بڑا دلچسپ ہے۔ حضرت نے صفحہ نمبر 184 اور جلد نمبر 10 میں حضرت سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، تو حضرت نے اس میں لکھا کہ چھپکلی موذی یعنی تکلیف دینے والا جانور ہے، کبھی کبھی وہ کھانے میں اپنا لعاب یعنی تھوک ڈال دیتی ہے تو کھانے میں زہریلے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں، اور حدیث میں بھی اس کو مارنے کا حکم ہے، اس لیے اسے مارنا جائز بلکہ باعث ثواب ہے۔ یہ ایک معتبر فتوے کی کتاب میں باقاعدہ فتویٰ موجود ہے۔ اس لیے چھپکلی ہو گرگٹ ہو، ان کو مارنا جائز نہیں بلکہ باعث ثواب ہے، ثواب حاصل ہوتا ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ سانپ جو موذی جانور ہے نا، اس کو مارنے سے 7 نیکیاں ملتی ہیں، اور چھپکلی کو مارنے سے یا گرگٹ کو مارنے میں 1 نیکی ملتی ہے۔ یہ روایت بھی موجود ہے، یعنی کتابوں میں حدیث کی باقاعدہ ان جانوروں کو مارنا ثواب کا کام بتایا گیا ہے۔ تو یہ موذی جانوروں کے بارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بہرحال ہمیں شریعت کی باتیں، شریعت کے علوم سے ہمیں خوب زیادہ مستفیض فرمائے، شریعت کی باتوں کو سمجھ کر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔